ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ چند تفسیری فوائد کے ساتھ مسلسل شروع ہے. رمضان المبارک کی وجہ سے یہ مسلسل سلسلہ جو تھا یہ منقطع ہو گیا تھا اور اب اس کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے. یہ آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے یہ اس جمعے میں بھی تلاوت کی تھی جس جمعے میں یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں کوئی جانور چلنے والا زمین پر، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر وہ بھی امتیں ہیں مثل تمہاری. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کسی شے کی بھی کسی بات کی بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی. ثم الى ربهم يحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف سب کے سب جمع کیے جائیں گے. اس آیہ کریمہ میں ایک دو باتیں قابل غور ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ زمین پر یا زمین کے اندر جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اور جتنے بھی ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں یہ بھی امتیں ہیں تمہاری مثل. اب یہاں بھی مثل کا لفظ موجود ہے. امم امثالکم، امثال جمع ہے مثل کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جتنے زمین پر چلنے والے جانور ہیں
اور جتنے بھی ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں یہ بھی تمہاری مثل ایک امت ہے۔ تو جو لوگ لفظ مثل کو لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے انبیاء کو اور دیگر مقربان الہی کو اپنی مثل کہتے ہیں، ان کو اس آیت میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سارے درندے چرندے پرندے یہ سب تمہاری مثل امت ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ درندے اور چوپائے اور یہ پرندے جن میں کوے اور گدے اور وغیرہ سب آ جاتی ہیں اڑنے والوں میں اور چلنے والوں میں، تمام چوپائے گدے گھوڑے کتے بلے شیر سب آ جاتے ہیں، تو اگر ہم کسی کو مخاطب کر کے کہیں بھی جیسے تم امت ہو ویسے یہ بھی امتیں، یہ بھی تمہاری مثل امتیں، تو بتائیے اگر کسی انسان کو یا کسی مولوی کو یہ کہا جائے کہ جیسے تم ایک امت ہو اسی طرح کتے بلے بھی ایک امت ہیں، وہ بھی تمہاری مثل ہی ہیں، تو اس کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو وہ فوراً پڑے گا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ممتاز فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت فرما دیا تو ہم ان میں سے نکل گئے، ہم بہترین امت ہو گئے۔ تو جب اپنے اوپر حرف آیا تو فوراً آیت نکال لی کہ ہم بہترین امت ہیں، اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وابراہیم وآل عمران، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی دوسری مخلوق پر برگزیدہ کر لیا، منتخب کر لیا۔ تو پھر یہ لوگ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کو جتنی اپنی عزت پیاری ہے اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی پیاری نہیں۔ حال ہی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے جو لیڈر ہے قوم کا، اس نے اخبار میں ایک بیان دیا، بعد میں اس نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیا، میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، صرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ تو اس کے ماننے والے سے کہا گیا کہ تمہارے لیڈر نے یہ غلطی کی ہے، تو اس نے کہا کیا ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو غلطیاں ہو ہی جاتی تھی۔ اندازہ کیجیے آپ کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور کہیں کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بات لگا دی کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو کیا ہوا، حضور سے بھی تو غلطیاں ہو جاتی۔ کس قدر ظلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں برگزیدہ کیا، چنا، اسی واسطے فرمایا الا من ارتضی من رسول۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو چن لیا، پسند کر لیا، تو وہی اب ان کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ ہم اس مقام کو نہیں سمجھ سکتے۔ پانی کا قطرہ جب سیپ کے منہ میں چلا جاتا ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے قرب خاص میں پہنچے، اللہ کی ذات و صفات میں گم ہو گئے اور لاکھوں کروڑوں برس اللہ کے حضور میں رہے اور وہاں تربیت حاصل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے روشن و منور ہوتے رہے، تو کیا وہ ہمارے ہی جیسے رہ گئے؟ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ایک دوست نے مٹی دی تو میں نے اس مٹی کو جو سونگا تو اس میں سے خوشبو آ رہی، میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو کیا ہے؟ مشک ہے، عنبر ہے، کستوری ہے؟
اس نے کہا میں تو مٹی ہوں لیکن کچھ عرصہ پھولوں کی صحبت میں رہی، تو پھولوں کی خوشبو نے مجھے بھی خوشبودار بنا دیا۔ اگر مٹی پھولوں کی خوشبو میں رہے، پھولوں کی صحبت میں رہے تو خوشبودار ہو جائے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو کروڑوں برس اللہ کے ہم نشین رہے ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات میں رہے ہیں، تو ان کا درجہ اور مرتبہ کیا ہوگا؟ ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کما حق ہو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، کسی نے بھی نہیں جانا، جیسا کہ حق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننے کا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل اور بے مثال، جیسے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے حضور کو اللہ کے برابر سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ خالق ہو کے بے مثل ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہو کر بے مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ معبود ہو کر بے مثل ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عابد ہو کر بے مثل ہے۔ وہ الہ ہو کر بے مثل ہے اور یہ مصطفیٰ ہو کر بے مثل ہے۔ تو یہ کہنا کہ حضور ہمارے ہی جیسے بشر تھے، یہ بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ ایسا کہنے والے کے سارے عمل برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ ہے ادب میں ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگا کرو، ادب بڑی چیز ہے، اور بے ادبی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اسی واسطے بزرگوں کا مقولہ ہے کہ بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، کوئی زمین پر چلنے والا جانور اور کوئی ہوا میں اڑنے والا پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، مگر یہ امتیں ہیں مثل تمہاری۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کتاب میں کسی بات کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ فرطنا جو ہے یہ تفریط سے ہے، ایک ہے افراط، ایک ہے تفریط۔ افراط کے معنی ہے زیادتی اور تفریط کے معنی ہے کمی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی بھی کمی نہیں چھوڑی۔ شے نکرہ ہے، اور نکرہ جب نفی کے تحت آئے تو فائدہ عموم و استغراق کا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کتاب میں کسی بات کی بھی کمی ہم نے نہیں چھوڑی، ہر بات کا اس کتاب میں ذکر ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں بھی ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جب کتاب میں کوئی کمی نہیں تو جو اس کتاب کا عالم ہے اس کے علم میں کہاں کمی رہ جائے گی؟ کتاب وہ ہے جس میں کوئی کمی نہیں، اور اس کتاب کے پڑھانے والا ہے اللہ الرحمن علم القرآن، اور پڑھنے والے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ کمی اس صورت میں رہتی ہے جبکہ تین باتوں میں ایک بات ہو، یا تو پڑھانے والا استاد ناقص ہو، یا پڑھنے والا شاگرد ناقص ہو، یا جو کتاب پڑھائی جائے وہ ناقص ہو۔ پڑھانے والا اللہ اور پڑھنے والے رسول اللہ، اور کتاب وہ پڑھائی جس میں کوئی کمی نہیں، تو پھر حضور کے علم میں کمی کیسے رہ سکتی؟ اور 14ویں صدی کے لوگ حضور کے علم میں کمی ثابت کر رہے ہیں، اصل میں خود ان کے علم میں کمی ہے۔ اگر ان کو علم ہوتا تو یہ حضور کے علم میں کبھی کمی ثابت نہ کرتے۔ دیکھو جو لائق شاگرد ہوتا ہے نا، لائق شاگرد، استاد کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا دل جگر سب کچھ اس میں ڈال دوں، کیونکہ یہ لائق شاگرد ہے، یہ میرے نام کو روشن کرے گا، اس کا علم دیکھ کر لوگ میرے علم کا اندازہ کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی لائق نہیں ہو سکتا، اور حضور اللہ کے محبوب بھی ہیں، تو محب نے اپنے محبوب کو دینے میں تو کوئی کمی نہیں کی، پڑھانے میں کوئی کمی نہیں کی، کمالات دینے میں کوئی کمی نہیں کی، حسن و جمال دینے میں کوئی کمی نہیں کی۔ لیکن 14ویں صدی والے لوگ ڈرتے ہیں
کہ ہم کسی طرح کمی ثابت کر دیں. یاد رکھو جو کمی ثابت کرے گا وہ خود کم ہو جائے گا، اور جو بڑائی ثابت کرے گا وہ خود بڑا ہو جائے گا. ہم نہ حضور کو گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے. ہم کون ہیں گھٹانے والے، اور ہم کون ہیں بڑھانے والے. کسی کے گھٹانے سے بڑا حضور گھٹ سکتے ہیں اور کسی کے بڑھانے سے بڑا حضور کر سکتے ہیں. نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے. ان کے رب نے ان کو اتنا بڑھایا ہے کہ ہم کیا بڑھائیں گے، ہم کیا بڑھانے کی طاقت رکھتے ہیں. ہاں، جو بڑائی کا ذکر کرتا ہے وہ خود بڑا ہو جاتا ہے، اور جو گھٹانے کا ذکر کرتا ہے وہ خود گھٹ جاتا ہے. جو ان کی شان بیان کرتا ہے، ان کے اوصاف بیان کرتا ہے، وہ خود لوگوں میں منظور نظر ہو جاتا ہے. اور جو ان کی توہین اور تنقید کرتا ہے وہ لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، دونوں جہان میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ادب کی، ان کے احترام کی، ان کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سب کے سب اللہ کے حضور جمع کیے جائیں گے. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ یہاں جو گھٹانے والے ہیں وہ بھی، بڑھانے والے ہیں وہ بھی، اور نبی کریم کو اپنی مثل کہنے والے اور نبی کریم کی عظمت و شان بیان کرنے والے، یہ سب رب کے پاس جمع ہوں گے. پھر رب ذرے ذرے کا حساب ان سے لے لے گا. انہوں نے جانا کدھر ہے؟ رب فرماتا ہے جاؤ گے کدھر؟ کر لو جو مرضی، آخر تو میرے ہی سامنے آنا ہے. دنیا میں جو مرضی کر لو، ہم نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، آخر تو تم نے ہمارے ہی سامنے آنا ہے. پھر ہم سمجھ لیں گے، آخر پتا ہے ہمیں کہ تم کس ذات پر اعتراض کر رہے ہو. اس ذات پر اعتراض کر رہے ہو جس ذات کی خاطر ہم نے کل کائنات کو پیدا کیا، جس ذات کو ہم نے ساری مخلوقات میں اپنا حبیب چنا. تم اسی پر اعتراض کرنے لگ گئے ہو. میرے تمہارے پیارے پر، میری تمہاری بیوی پر، ماں پر، بہن پر کوئی اعتراض کرے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے. تو جو رب کے حبیب پر اعتراض کرتا ہے رب کو غصہ نہیں آتا، مگر رب نے ڈھیل دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے. اگر کچھ لینا ہے تو رب کے حبیب کی تعریف کرو، ثنا خوانی کرو، ان کی تعظیم کرو. اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. آگے چند آیتیں آ رہی ہیں، میں نے وہ آپ کو بتانی ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل آج کل کے حالات پر یہ آیتیں منطبق ہو رہی ہیں. غور سے سنو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. صم وبکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گنگے ہو گئے ہیں اور تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں. من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لگا دیتا ہے، چلا دیتا ہے سیدھے رستے پر. دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ہم ان کو گنگا بہرا کر دیتے ہیں. آیات الہیہ کو جھٹلانے والے گنگے اور بہرے ہو جاتے ہیں. کتنا بھی ان کو سمجھاؤ اثر نہیں ہوتا، سنے کو انسنا. اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھاتے جاؤ سمجھاتے جاؤ، کچھ نہیں بولیں گے، ایسا معلوم ہوگا جیسے گنگے. تو اللہ فرماتا ہے گنگے اور بہرے ہیں اور تاریکیوں میں بھٹک رہے. اب تاریکیوں سے نکلے تو ان کو نور نظر آئے. جو رہتے ہی تاریکی میں ہیں ان کو نور کدھر نظر آئے؟ جب نور نظر ہی نہیں آئے گا تو وہ نور کا اقرار اور اقرار کیسے کریں گے؟ ظلمتوں سے نکلے، نور میں آئے، نور نظر آئے تو وہ کہیں نا نور ہے. جب ہیں ہی تاریکیوں میں تو نور تو ان کو نظر آتا ہی نہیں، تو وہ نور کو مانیں گے کیسے؟ نور کا اقرار اور اقرار کیسے کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہماری مشیت ہے. ہم جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں سیدھے رستے پر لگا دیتے ہیں. کفار مشرکین کو مخاطب کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اللہ نے یہ فرمانے کا حکم دیا. فرمایا قل ارأیتکم، میرے حبیب
آپ فرما دیجئے کہ اے کافروں مشرکوں مجھے بتاؤ تو صحیح، ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ جائے، غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، تو کیا پھر بھی تم اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو پکارو، اللہ کو۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، تو وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا جس تکلیف کے لیے تم نے اس کو پکارا اگر وہ چاہے گا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاؤ گے ان کو جن کو تم شریک ٹھہراتے۔ اس کے بعد وہ آیتیں آ رہی ہیں جو حالات حاضرہ پر بالکل منطبق ہوتی ہیں، مگر اس آیت کے متعلق میں ایک بات عرض کروں۔ ہم لوگ نبیوں اور ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا، رحمت کا ذریعہ اور وسیلہ اور مظہر سمجھ کر پکارتے، ان کو معبود نہیں مانتے۔ معبود حقیقی، حاجت روا، مشکل کشا حقیقی اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اپنے پیاروں کو طاقتیں، قدرتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو اپنی مدد کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے، تو ان کو پکارنا یہ غیر اللہ کو پکارنا نہیں، کیونکہ ان کو طاقتیں دینے والا اور اختیارات دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جیسے کہ کسی افسر کے پاس آپ اپنی شکایت لے کر جاتے ہیں تو وہ حکومت سے بغاوت نہیں، کیونکہ اس افسر کو حکومت نہیں یہ اختیار دیا، تو اس کے پاس جانا گویا حکومت کے پاس ہی جانا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کو جائز نہیں سمجھتے، شرک کہتے ہیں، وہ اس آیت کو بہت زیادہ پیش کرتے ہیں اپنی تقریروں میں، تحریروں میں۔ ان کا انداز یہ ہوتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجیے ان مشرکوں کو، ان یا رسول اللہ یا علی کہنے والوں کو، اے یا رسول اللہ یا علی کہنے والوں، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا کوئی قیامت کی گھڑی آ جائے تو کیا یہ تمہارے نبی ولی اس عذاب کو روک سکتے ہیں؟ قیامت کے آنے کو روک سکتے ہیں؟ جب تم پر کوئی عذاب آتا ہے تو پھر تم اللہ کو ہی پکارتے ہو، پھر ان کو نہیں پکارتے ہو، وہی تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے۔ تو جب تم تکلیفوں اور مصیبتوں کے وقت اللہ کو ہی پکارتے ہو تو آگے پیچھے بھی اللہ کو ہی پکارو، جو غیر اللہ کو پکارے گا وہ مشرک ہو۔ اس آیت کے متعلق وہ بڑا زور دیتے، میں بڑے انصاف کے ساتھ مختصر طور پر عرض کر کے آگے بڑھتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجیے، ارأیتکم، کہ اے مشرکو مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو یہ کم جو ہے یہ ضمیر خطاب ہے، اور مخاطب تھے وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شرک کرتے، جو غیر اللہ کو پکارتے۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو مشرک تھے وہ کون سے نبیوں اور ولیوں کو پکارتے؟ کیونکہ غوث اعظم تو 470 ہجری میں ہوئے، وہ تو 550 سال بعد میں ہوئے، خواجہ غریب نواز بھی بعد میں ہوئے، نبیوں ولیوں کو پکارنے والے تو ہوئے بعد میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ تھے جن کو حضور نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ تم جن کو پکارتے ہو کیا یہ عذاب الہی کو روک سکتے ہیں، تو حضور کے زمانے میں جو مشرک تھے مجھے بتاؤ وہ کون سے نبیوں اور ولیوں کو پکارتے؟ کیا وہ غوث اعظم کو پکارتے تھے؟ اس وقت تو غوث اعظم تھے ہی نہیں۔ کیا وہ خواجہ غریب نواز کو پکارتے تھے؟ کیا وہ حضور کو پکارتے تھے؟ کس کو پکارتے تھے؟ تو سنو میں بتاؤں، ساری تفسیروں کی اصل جس کا نام ہی ہے ام التفاسیر، ساری تفسیروں کی ماں، ساری تفسیروں کی اصل تفسیر ابن جریر، اس کے اندر اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے
قل یا محمد لہؤلاء العابدین باللہ الاوثان والاصنام، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ لوگ جو بتوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، ان سے کہو اخبرونی، اے بت پرستو، اے بتوں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھنے والوں، اے تکلیف و مصیبتوں میں ان بتوں کو پکارنے والوں، مجھے بتاؤ ان جاءکم ایھا القوم عذاب اللہ، کہ اگر آ جائے تم پر اے قوم اللہ کا عذاب، او جاءتکم الساعۃ، اور یا آ جائے تم پر قیامت کی گھڑی، اغیر اللہ ہناک تدعون، تو کیا تم اس وقت بھی ان بتوں کو پکارو گے؟ اس وقت بھی بتوں کو پکارو گے؟ یا او الہ من الہتکم، یا اپنے ان معبودوں کو پکارو گے جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، ان کو پکارو گے، یا اس وقت اللہ کو پکارو گے جس وقت کی قیامت آئے؟ تو ثابت ہوا کہ یہ آیت بت پرستوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو بتوں کو خدا کا برابر ٹھہراتے تھے اور معبود مانتے تھے، اور معبود مان کر حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر ان کو پکارتے تھے۔ تو کسی کو معبود مان کر پکارنا بلا شبہ یہ شرک ہے، لیکن خدا کی قسم ہم نبیوں ولیوں کو معبود نہیں، ہم یہ بھی عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ کوئی خدا تعالیٰ پر کنٹرولر ہیں یا خدا کسی کو عذاب کرنا چاہے اور خدا تعالیٰ کی یہ قضائے مبرم حقیقی ہو تو وہ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے ماتحت ہیں، خدا کی مشیت اور مرضی کے تابع ہیں، اور وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے عاجزی زاری کر کے گر گرا کے اللہ کو منا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو منا کر بہت سی بلاؤں اور مصیبتوں کو دفع کروا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو ہمارا پکارنا اور چیز ہے، ان مشرکوں کا پکارنا اور چیز تھا۔ وہ معبود مانتے تھے، ہم معبود نہیں مانتے، ایک فرق، وہ بتوں کو پکارتے تھے، ہم بتوں کو نہیں پکارتے، ہم نبیوں ولیوں کو پکارتے ہیں۔ کجا نبی ولی اور کجا پتھر کے بت، کیا ان دونوں کی حیثیت اور شان اور طاقت اور اختیار ایک چیز ہے؟ کس قدر ظلم ہے کہ نبیوں ولیوں کو بتوں کے برابر قرار دے دیا جائے اور نبیوں ولیوں کے ماننے والوں کو مشرکوں کے برابر قرار دے دیا جائے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ایسے ظلم کرنے والے قیامت کے دن اپنے ظلم کا انجام دیکھ لیں گے۔ آگے دیکھیے، یہ آیتیں جو ہیں بالکل آج کل کے حالات کے مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا، إِلَىٰ أُمَمٍ، امتوں کی طرف، من قبلِكَ، اے میرے حبیب آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تو پھر ہم نے ان کو پکڑا بڑی سختی اور تکلیف کے ساتھ۔ کیوں پکڑا؟ تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، تواضع کریں۔ یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر عذاب نازل کرتا ہے، سختی کرتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ جن پر سختی اور تکلیف آئے وہ گڑ گڑائیں، وہ عاجزی کریں، عاجزی کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ سختی اور تکلیف دور کر دیتا ہے۔ اور جب وہ توبہ کر لیتے ہیں تو وہی سختی اور تکلیف ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ دھلائی ہو جاتی ہے، نکھار ہو جاتا، تطہیر ہو جاتی۔ تو اللہ فرماتا ہے
کہ ہم نے پہلی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے، جب ان لوگوں نے رسولوں کو ماننے سے انکار کر دیا، سرکشی کی، تعلیمات رسول کے سامنے اکڑے، نہیں اپنایا، تو پھر ہم نے ان کو بڑی سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا، اس واسطے کہ یہ رجوع کریں، گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں، عاجزی ہے۔ تو سنو، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، اللہ فرماتا ہے پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ان پر سختی آئی تھی تو وہ عاجزی کرتے، گڑ گڑاتے، وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ الفاظ جو آ رہے ہیں یہ بڑے غور کے ساتھ سنو، یہ بالکل حالات حاضرہ پر منطبق ہو رہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل تو بڑے سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے عملوں کو، ان کے کرتوتوں کو، ان کے کردار کو ان کی نگاہوں میں مزین کر دیا تھا، خوشنما کر دیا تھا۔ کام تو تھے وہ برے، لیکن شیطان نے ان کو یہ سجھایا تھا کہ تم جو کام کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو۔ آگے بھی سنیے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا جو ان کو کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر ان پر ہر چیز کے دروازے کھول، دولت کے، رزق کے، جو کچھ وہ کرنا چاہیں کر لیں، کھلی چھٹی ہم نے دے دی، کر لو بھائی جو کرنا۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا، کھلی چھٹی دے دی تھی، اس پر وہ بڑے خوش ہوئے، اترانے لگے، فخر کرنے لگے کہ اب ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا، اب ہمیں کوئی نہیں ختم کر سکتا، ہمارے لیے سارے دروازے اب کشادہ ہیں، تمام راہیں ہمارے لیے کھلی ہوئی ہیں، ہمارے پاؤں بڑے مضبوط ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، اچانک، تو پھر وہ مایوس ہو گئے، پھر وہ مایوس ہو گئے۔ میں کہتا ہوں رات میں نے قرآن شریف کھولا کہ صبح آیت جو پڑھنی ہے اس کو ذرا دیکھوں تو مجھے ایسا لگے جیسے کہ آج ہی آیت اتری ہے اور انہی لوگوں کے بارے میں اتری ہے۔ ذرا دیکھیے کس قدر حالات پر یہ آیت منطبق ہوتی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو ان کو نصیحتیں کی گئی تھیں ان نصیحتوں کو تو انہوں نے بھلا دیا، نصیحتوں کو بھلا دیا۔ تو جب انہوں نے نصیحتوں کو بلا دیا تو اللہ فرماتا ہم نے کیا کیا، فتحنا علیہم ابواب کل شے، ہم نے ہر شے کے دروازے ان پر کھول، ہر شے کے دروازے کھول دی، چاروں طرف سے سرمایہ بھی آنے لگا، پیسہ بھی آنے لگا، ان کے لیے بھی تمام راہیں کشادہ ہو گئی۔ جب چاروں طرف سے دروازے کھل گئے، دولت عام ہو گئی، اختیارات عام ہو گئے، قبضہ ہو گیا پورے ملک پر، تو حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ بڑے خوش اور بڑی فرحت میں تھے جو کچھ ان کو ملا تھا۔ اب وہ کہتے تھے کہ اب ہمیں کون ہٹا سکتا ہے، کون ختم کر سکتا ہے، ہر چیز پر ہمارا قبضہ ہے، چاروں طرف کے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، اقتدار ہے، کرسی جو ہے اس میں بڑی طاقت ہے، اب کوئی اس کو نہیں ہلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ بڑے خوش تھے۔ دیکھو میں حیران ہوں تو لوگ کہتے ہیں قرآن میں کچھ نہیں، قرآن میں تو سب کچھ ہے۔ 1400 سال کے بعد جو حالت گزر رہی ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے ہماری نصیحتوں کو بلا دیا، نصیحتوں کو بلانا کیا ہے، عدل چھوڑ دیا، انصاف چھوڑ دیا، ظلم کی ستم کی راہیں اختیار کر لی، اور قوم کی امانت، یہ جو حکومت ہے، یہ جو خزانہ ہے، یہ قوم کی امانت ہے جس کا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈالا گیا تھا۔ جب انہوں نے اس امانت کو امانت نہ سمجھا اور اس میں خیانت شروع کر دی،
اور اس مقدس امانت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے تھوڑی سی اور ڈھیل دی، ہم نے اور دروازے کھول دیے، ہر شے کے دروازے کھول دیے، رزق عام کر دیا، دولت عام کر دی، چاروں طرف سے مال آنے لگا، چاروں طرف سے امداد ملنے لگی۔ جب دروازے کھول دیے ہم نے ہر شے کے تو وہ پھر اترانے لگے، فخر کرنے لگے اس پر جو کچھ ان کو ملا۔ جب وہ فخر کرنے لگے، غرور کرنے لگے، اکڑنے لگے تو اخذناہم بغتۃ، اللہ فرماتا پھر اچانک ایک دم ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ کیوں بھائی ایسا ہی ہوا یا نہیں؟ بالکل ایسا ہوا۔ یہ حالات حاضرہ پر بالکل منطبق ہے۔ دیکھو اب ہم رسالے پڑھ رہے ہیں، اخبارات پڑھ رہے ہیں، ایسے ایسے انکشافات ہو رہے ہیں، ایسی ایسی پوشیدہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ دانتوں میں انگلیاں دبا لیتا ہے۔ یہ کیا کچھ کرتے ہیں، حد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لی۔ یہ اچانک ہی ہے نا کہ رات کو تخت اور صبح تخت، رات کو منسٹر ہاؤس اور صبح جیل، یہ اچانک پکڑنا ہے۔ یہ رب تعالیٰ اپنے جلوے دکھاتا ہے کہ میں ہوں، مجھے بھول جانے والوں، تختوں پر اور کرسیوں پر بیٹھ کے مغرور اور متکبر ہونے والوں میں ہوں۔ یہ نہ سمجھو میں نہیں ہوں، میری ذات ہے، میری قدرتیں، میرے اختیارات ہیں، مگر ہمارے ہر کاموں میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ دیکھو عجیب بات ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نصیحتوں کو بلایا، جن کے دل سخت ہو گئے، جن کی نگاہوں میں شیطان نے ان کے کارنامے خوشنما کر کے دکھائے، اللہ فرماتا ہے ہم نے انہی پر ہی اپنے سارے دروازے کھول دیے۔ لو اس کی شان دینے آدھی کے قربان جائیں کہ مجرموں گناہگاروں پر وہ اپنے دروازے کھول دے۔ چل بھائی، اللہ فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شے، کل شے کے دروازے ہم نے ان پر کھول دیے، ساری راہیں کشادہ کر دی کہ جو تمہاری مرضی آئے، چند دن جو تمہیں مہلت ملی ہے کر لو۔ یہ نہ کہنا کہ ہمیں کوئی چھٹی نہیں ملی تھی یا موقع نہیں ملا تھا یا رکاوٹ تھی، جو کرنا ہے کر لو۔ سارے دروازے ہم نے کھول دیے۔ اللہ فرماتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو کچھ ان کو ملا تھا، دیا گیا تھا، اس پر وہ فخر کرنے، اکڑنے، خوشیاں کرنے کہ اب ہم ایسے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، کوئی نہیں تھا۔ اخیر کیا ہوا؟ آگے اللہ فرماتا ہے اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہم نے ان کو پکڑا، اچانک فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر یکا یک اچانک وہ مایوس ہو۔ ہائے یہ کیا بنا ہے، کیا بنا؟ پھر ایک دوسرے کے گلے لگ کے رونے لگے، مایوسیوں کا مظاہرہ ہونے لگا۔ اب آگے کیا ہوگا بھائی؟ میں تو کہتا ہوں یہ پیشین کوئی ہے، جن کو اللہ نے اچانک پکڑا ہے انہیں کے بارے میں فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کی جڑ کو کاٹ دیا۔ اب جڑ کٹ گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگ کسی سے پوچھیں، کسی ولی اللہ سے، آگے کیا ہوگا؟ اور اللہ نے بتا دیا کہ جو ظلم کرتے ہیں، ہماری نصیحتوں کو بلا دیتے ہیں، جن کو ہم اچانک پکڑتے ہیں، پھر وہ آگے آئندہ شاداب نہیں ہو سکتے، پھر ان پر وہ گھڑی نہیں آ سکتی۔ اللہ فرماتا ہے ایسی ظالم قوم کی ہم جڑ کو کاٹ دیتے ہیں۔ اچھا ایک مسئلہ اور بھی، اگر میں پیشین گوئی نہیں کر رہا، یہ آیت کا ترجمہ ہے دابر القوم الذین ظلموا، یہ ایک نقطہ ہے، نقطہ ساری قوم کو نہیں، اس قوم کی جو جڑ ہے، سمجھ لو، ساری قوم کو نہیں، دابر کا لفظ ہے، دابر القوم الذین ظلموا، جو ظلم کرنے والی قوم ہے، اس قوم کی جو جڑ ہے، جو سرغنا ہے، جو اصل ہے، جو لیڈر ہے، اس کی جڑ کو کاٹ دیں۔ قرآن میں اللہ نے تجویز وہی کی ہے، میں نہیں کر رہا،
یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس قوم کی اصل اور جڑ کو کاٹ دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہوں بس میں سمجھ لو ہونا کوئی ربتی پہ دین کوئی دے قرآن پاک میں نہیں کہہ رہا پر میرے اوپر کوئی مارجلہ کا کیس بنا دے، یہ تو میں قرآن کا ترجمہ کر رہا اللہ تعالیٰ۔ میں تو حیران ہو گیا کہ میں سوچتا تھا کہ کسی بزرگ سے پوچھوں حضرت جی اب کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، تو رات میں قرآن کھولا تو بس یہی سمجھو کہ وہ حضرتوں نے فرما دیا کہ لکھا ہے قرآن میں لکھا تھا۔ یہ پارا جو شروع ہے سارا میں نے آج نئی 7واں پارا ہے، نصف سے نہیں 10ویں رکوع کے بعد 10واں رکوع جہاں ختم ہوتا ہے اس کی تیسری آیت ہے 7واں پارا 10واں رکوع 11واں رکوع شروع ہو گیا، 10 رکوع ختم ہو گئے 11واں رکوع شروع ہوا، 1 اور 2 اور تیسری آیت ہے یہ مسلسل شروع ہے، ترجمہ جو ہے یہ مسلسل شروع، کیوں بھائی جب چھوڑا تھا اسی آیت سے چھوڑا تھا نا، زمامن کا کون دیکھ لو یہ دے لو موقع پر آ گئے، اور اللہ کا یہ فرما پھر سن لو اس کو، اللہ نے نصیحتوں کو بلا دیا اور غفلت کا شکار ہوئے تو پھر کیا ہوا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ہر شے کے دروازے ان پر کھول دیے، رزق کے، وسعت کے، عیش کے، فراخی کے، حکومت کے، وزارت کے، سلطنت کے سارے دروازے، یعنی ان کے واسطے ساری راہیں کشادہ تھی، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں، کیونکہ اقتدار خود ان کے ہاتھ میں تھا، ان کو کون روکتا، یہی اللہ کے سارے دروازے کھولنا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ساری راہیں کشادہ کر دی، تمام اختیارات ان کے پاس تھے، یہاں تک کہ اتنے اختیارات، اتنی کشادگی، اتنی وسعت ان کو ملی، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ اترانے لگے، فخر کرنے لگے، خوشیاں منانے لگے اس پر جو ان کو دیا گیا، تو پھر کیا ہوا، اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ یہاں بھی میں ایک اپنا بھی مسئلہ کر دوں نا سنیوں والا، اور بولے بھائی ان کو کس نے پکڑا ہے، بظاہر کس نے پکڑا ہے، اللہ نے آگے ہاتھ پکڑ لیا، پکڑا تو سیاح نہیں ہے مگر اللہ فرماتا ہے ہم نے پکڑا ہے، اسی بھی تو یہی کہنے ہیں نا بھی یہ نہ کرنا اللہ کا ہی کرنا ہے، تو سارے مسئلے آپ ہی حل ہو گئے، اور سمجھے ہو ہاتھ کس نے پکڑا ہے، اچانک کس نے پکڑا ہے، نام تو ضیاء صاحب کا ہی ہو رہا ہے، ساری فوج جو کچھ بھی جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے پکڑا، اللہ فرماتا ہے ہم نے پکڑا، تو معلوم ہوا ان کا کرنا اللہ کا کرنا ہے، کیونکہ حقیقت میں سب کچھ کرنے والا وہی ہے، تو یہی ہم کہتے ہیں کہ نبی ولی جو کچھ کرتی ہیں وہ اللہ کا ہی کرنا ہوتا ہے، جنت ضیاء الحق کرے تو اس کا کرنا اللہ کا کرنا، تو غوث اعظم جو کرے ان کا کرنا اللہ کا کرنا نہیں ہے، وہاں شرک آ جاتا ہے جہاں شرک نہیں ہے، حقیقت میں سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، یہ درمیان میں ذریعے وسیلے ہیں، ان کو کرنے کی قدرت طاقت اختیار جو دیا ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر آپ غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، جن کو ڈھیل ملی ہوئی ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی، پکڑ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب کرنے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو میاں ہمیں چاہیے نیاز مندی کریں، اس وقت کے آنے سے پہلے جھک جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے دین کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی، ولیوں کی عزت کریں، تعظیم کریں، اور اس آنے والے وقت سے ڈریں جس وقت پھر ہم توبہ کریں گے، گر گرائیں گے تو ہمارا توبہ کرنا گر گرانا ہمیں کام نہیں دے۔ اس لیے میں چلا رہا ہوں کتنے عرصے سے کہ واللہ العظیم خدا کی قسم میں کسی کا مخالف نہیں، مجھے کسی سے ذاتی اناد نہیں، میں تو یہاں اپنا اقتدار جمانے نہیں آیا، میرے پاس تو محلے کے لوگ خود گئے تھے
کہ یہ مسجد بن جائے تو میں تو اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے خوشی کے ساتھ عقیدت کے ساتھ آیا ہوں، مجھے کسی سے مخالفت نہیں، نہ میں چودراہٹ چاہتا ہوں نہ میں ناموری کرتا ہوں، میں تو کہتا ہوں کوئی بزرگ کوئی صاحب آئیں آگے لگیں، ہم اس کے پیچھے لگنے کے لیے تیار۔ ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر بن جائے، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہمیں رکاوٹیں نہیں پیدا کرنی چاہیے بلکہ تعاون کرنا چاہیے سب کو خلوص کے ساتھ، دام میں دل میں تعاون یہ نہیں ہوتا کہ صرف پیسہ ہی دیا جائے، اخلاقی تعاون بھی کیا جائے، مالی تعاون بھی کیا جائے، ہمت افزائی بھی کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، آپس میں مل جل کے محبت سے پیار سے یہ ایک کام ہو جائے تو کیا پتا ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو پھر اس وقت یکا یک وہ مایوس ہو۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس کاٹی گئی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، جس قوم نے ظلم کیا تھا اس قوم کی جڑ اللہ نے کاٹ دی۔ اچھا جب اللہ جڑ کاٹ دے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، پھر فخر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، سبق حاصل کرنا اور اپنی تعریف نہ کرنا، ہم نے یوں کر دیا، ہم نے یوں کر دیا، ہم ایسا نہ کرتے تو اللہ فرماتا ہے تسی کی کرنا ہے، سارا تو تسی کیتا ہے، تم نے نہیں کیا، ہم نے کیا ہے تو ہماری تعریف کرنا، کہ اپنی تعریف نہ شروع کر دینا کہ ہماری جماعت نے کیوں کیا ہے۔ اب دیکھو نا اخبارات میں آ رہا ہے، بھائی ہم تو اپنے دوستوں کو اشارے کرتے رہتے ہیں کہ ہم جب برسر اقتدار آئیں گے تو قوم کی یہ تکلیف دور کر دیں گے، ہم جب برسر اقتدار آئیں گے تو یہ کر، اور تم کر سکتے ہو تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کر سکتے ہیں، رسول کریم تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، تم تو شرک ہو جائے۔ کچھ تو خدا کے لیے سوچو، اگر تم قوم کی تقدیر بدل سکتے ہو تو غوث اعظم محبوب سبحانی ہو کر دعا کر کے ہماری تقدیر نہیں بدل سکتے ہیں؟ تو دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ جب ظالم قوم کی جڑیں کاٹ دی جائیں تو پھر اپنی تعریف نہ کرنا کہ ہم نے یوں کیا، ہم نے یہ، اللہ فرماتا ہے نہیں، سب کچھ اللہ نے کیا، پکڑا بھی اللہ نے ہے، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، اللہ نے ہی پکڑا ہے اور اللہ ہی سب کچھ کرے گا، تو تعریف بھی اللہ کی ہی کرنا اسی کے ساتھ۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہاں، اسی کی تعریف کرو، کیونکہ سب کچھ کرنے والا، سب کو اختیارات اور قدرتیں دینے والا، سب کچھ حقیقت میں کرنے والا اللہ تعالیٰ نے۔ نبیوں ولیوں کو طاقتیں دی تو اسی نے، حسن و جمال دیا تو اسی نے، بادشاہوں وزیروں کو اختیارات دیے تو اسی نے، سر چشمہ ہر کمال ہر قدرت اور ہر طاقت کا وہی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بھائی میری تعریف کرو، جب بھی کوئی ایسی بات آئے اتراؤ نہیں، فخر نہیں کرو۔ دیکھو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، انا سید المرسلین ولا فخر، انا قائد المرسلین ولا فخر۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ بِيَدِي، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم ومن دونہ تحت لوائی، آدم اور ان کے سوا جتنے نبی ہیں سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے، وَأَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ، اور میں سارے رسولوں کا سردار ہوں گا، بلا فخر، اور یہ بات فخر سے نہیں کہتا، غرور سے نہیں کہتا۔ تو ہمارے نبی اکرم علیہ السلام نے بھی ہمیں تعلیم دی ہے کہ فخر میں نہ آنا، غرور نہ کرنا، عاجزی کرو، جتنی عاجزی کرو گے اللہ اتنا اور بلند کرے گا، اور غرور کرو گے تو اللہ نیچا کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بہت بڑی تباہی سے بچا لیا،
اور اب ہم دن رات جو اسلام کا نام سن رہے ہیں، اخباروں میں پڑھ رہے ہیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل خوش ہوتا ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اب اس میں اسلام اسلام کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں اسلام کا قانون نافذ کرے اور یہ ملک اسلام کا گہوارہ بنے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اس ملک کو آپس کے لڑائی جھگڑوں سے اور آپس کے نقصانات سے بچائے، اور جن لوگوں نے غلطیاں خطائیں کی ہیں وہ بھی اگر سبق حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ان پر سختی آئی تھی تو وہ توبہ کرتے، گڑ گڑاتے، عاجزی کرتے، وہ بھی اگر عاجزی کریں، گڑ گڑائیں کہ یا اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئیں، جو کچھ ہم نے کیا ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہمیں معاف کر دیا جائے، تو ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے دل تو سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے عملوں کو ان کی نگاہوں میں مزین اور خوشنما کر دیا ہے، وہ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، ہم نے بڑی خدمت کی ہے، ہم نے یہ کیا وہ کیا ہے۔ اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں تو اللہ تعالیٰ آج بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ چلو دنیا میں زیادہ سے زیادہ ان سے اقتدار چھن جائے گا، کوئی سزا وغیرہ تھوڑی بہت ہو جائے گی، مگر آخرت کے عذاب سے تو بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، مگر یہ تو اس وقت ہو جب کہ وہ اللہ کی نصیحتوں کو مانے۔ اللہ تو یہی فرماتا ہے فلما نسوا ما ذکروا بہ، جو ان کو نصیحتیں کی گئی ہیں وہ تو بھلا دی انہوں نے، نصیحتوں کو تو انہوں نے بھلا دیا۔ جو کوئی نصیحت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے۔ ان الفاظ پر